اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، سورہ مائدہ کا درس آپ نے کل سماعت کیا ہے، اس کا کچھ تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. آج مزید اس کے مضامین پر تھوڑی تھوڑی گفتگو ہوگی. سورہ مائدہ میں احکام بیان ہوئے ہیں اور بہت سی چیزوں کی حرمت، ان کے حرام ہونے کا تذکرہ، بالخصوص شراب اور جوا اور کچھ جانوروں کے حوالے سے بھی. اسی طرح بہت سی چیزوں کی فرضیت بھی اس کے اندر موجود ہے. بالخصوص آج جو آیات موضوع ہوں گی جن پر تھوڑا سا کلام ہوگا، وہ ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ پر وضو اور غسل اور تیمم، یہ تین چیزیں جو عطا کی ہیں، وضو عطا کیا ہے، غسل ہمیں عطا کیا اور تیمم جیسی سہولت ہمیں عطا کی. عبادت کے لیے پاکیزگی، پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، وجود کا پاک ہونا، یہ عبادت کے لیے شرط ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اب اس کا جو طریقہ ہے کہ وضو کے اندر کون سی چیزیں، کس عضو کو دھونا اللہ کی بارگاہ میں ضروری ہے، فرض کہلاتا ہے، قطعی الدلالہ ہے، قطعی الثبوت ہے. وہ یہ سورہ مائدہ کی آیہ مبارکہ ہے. اسی کے اندر پروردگار عالم جل وعلا شانہ نے تفصیل کے ساتھ تینوں چیزوں کو، وضو کو بھی، غسل کو بھی اور تیمم کو بھی، اسی آیت کے اندر اس کا ذکر ہو گیا ہے. ارشاد پروردگار عالم ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، جب تم نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، نماز کو قائم کرنے کا جب تمہارا ارادہ و نیت ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، تو تم کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، چہرہ دھونا، وایدیکم الی المرافق، اور کہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھو لو. وان کنتم جنبا فطہروا، اور اگر تم ناپاک ہو، حالت جنابت میں ہو، تو کہا جنبی جب تم ہوگے، تمہارا وجود ناپاک ہے، اور اگر تم ناپاک ہو تو خود کو خوب 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 پاک کرو. یہاں سے مراد یہ ہے غسل کرنا. فطہروا سے مراد خوب خوب پاک سے مراد یہ ہے، پہلے وضو کے لیے 4 عضو ان کی نشاندہی کر دی گئی کہ ان کو دھو دیا گیا، یہ فرض ہے، وضو ہو گیا. اب کہا گیا کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو، تو جنبی حالت میں کہ جب بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے جب فرض ہو، یعنی اس کی یہ کیفیت ہو کہ وضو اب اس پر فرض ہے، تو کہا یہ خوب خوب غسل کرنا، یہ فرض جو کہا گیا یہ اللہ کی طرف سے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، کسی مرض میں مبتلا ہو جائے. اب یہ مرض جو ہے پورے وجود کو بھی لاحق ہو سکتی ہے، یا وجود کے کسی ایک ایسے حصے کو جس کو وضو کے لیے دھونا شرط تھا. دونوں کیفیات ہو سکتی ہیں، یہ مرض ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم
सफ़र में हो, दूर दराज जगह में, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, यहाँ तक कि तुम में से कोई ऐसा शख्स जिसने क़ज़ाए हाजत के लिए गया और वापस आया, इस कैफियत में है। औ लामस्तुमुन निसा, या उसने किसी औरत की, यानी किसी औरत से वो अपनी बीवी की कुर्बत की। फलम तजिदू माअन, और वो पानी को नहीं पाता, उसे पानी नहीं मिल रहा। फतयम्ममू, वो तयम्मुम कर ले। वो तयम्मुम क्या है? फरमाया सईदन तय्यबन, एक पाक मट्टी पर अपने हाथ को मारे। फमसहू बिवजूहिकुम व अयदीकुम मिनहु, फिर अपने चेहरे को और अपनी कोहनियों को वो उससे मसा कर ले। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। फरमाया कि अल्लाह ताला जल्ला व अला शानहू नहीं चाहता कि तो वो तुम्हारे ऊपर कोई मुशक्क़त, कोई सख्ती का मामला करे। अल्लाह की ये मंशा ही नहीं, अल्लाह का ये इरादा ही नहीं है, अल्लाह की ये चाहत नहीं है कि लियजअल अलैकुम मिन हरज, कि तुम्हारे ऊपर कोई दुश्वारी हो। वलाकिन युरीदो, बल्कि अल्लाह ताला तो ये चाहता है कि लियुत्तहिरकुम, कि तुम पाक हो जाओ, साफ़ सुथरे हो जाओ। वलियुतिम्म निअमतहु, और तुम पर अपनी नेमत को पूरा करना चाहता है। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करने वाले हो जाओ। ये आयत कदर लंबी आयत है। परवरदिगार आलम जल्ला व अला शानहू ने वज़ू के जो फ़राइज़ हैं, जो चीज़ें अल्लाह की बारगाह में कती तौर पर फ़र्ज़ हैं, यानी ये चार चीज़ें अगर धुल जाएं, और चार ही फ़र्ज़ हुए, चेहरे का, हाथों का कोहनियों समेत, सर का मसा और दोनों पाँव टखनों समेत धोना, ये चार उज़्व गोया के हुए। उनमें से तीन को धोना और सर का मसा है, तो तीन उज़्व धो लिए, एक का मसा कर लिया। अगर वो उसके पास इतना ही पानी है कि जिससे ये काम हो सकता है, तो फिर वो काम कर ले। यानी उसके पास पानी की मिकदार ज़्यादा नहीं है, पानी थोड़ा है, वो ऐसी किसी जगह पर है, जो भी है वो सूरत हाल, तो वो क्या करे, मिनिमम ये वज़ू हो गया कि वो अपने, और बल्कि इसमें ये जहन में रहे कि वो जो चेहरे की डेफिनेशन है वो ये बाल हैं, यानी जो पेशानी से ये बाल उगते हैं, ये माथा है। ये माथा यहाँ से लेकर इस हड्डी तक और दोनों कानों के दरमियान का ये एरिया, ये गोया के चेहरा कहलाता है। इस हिस्से को एक मर्तबा पानी के साथ धो दिया जाए, यानी वो 3 दफ़ा धोना चेहरे का या पूरे किसी भी उज़्व का, ये सुन्नत है वज़ू में, ये सुन्नत अमल कहलाता है। लेकिन पानी मिकदार कम है तो एक मर्तबा धो लिया, वज़ू फ़र्ज़ अदा हो गया, यानी ये चारों उज़्व एक एक दफ़ा, तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। फरमाया इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो सुन्नत के अमल में आती हैं, कुछ चीज़ें बल्कि मुस्तहब्बात में हैं, कुछ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी सुन्नतें हैं। और सर के मसे में भी हमारे यहाँ अहनाफ के नज़दीक सर का चौथाई हिस्सा है, यानी पूरे सर का मसा करना, यूं पूरे सर का, ये सुन्नत का दर्जा रखता है। जिसका हुक्म यहाँ पर आया है कि वमसहू बिरुऊसिकुम, इससे अहनाफ के नज़दीक अगर सर के चौथाई हिस्से का मसा हो गया तो फ़र्ज़ अदा हो गया। अब इसकी सुन्नतें हैं, ज़ाहिरी बात है कि आम तौर पर मुसलमान इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं और वाकिफ़ होना भी चाहिए। ये काम घर का काम है, माएँ और वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को इसकी बाकायदा तरबियत तलकीन करें। हर काम हमारे यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से उसका आगाज़ होता है। हर नेक व खैर का काम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, वज़ू भी ज़ाहिरी बात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, ये सुन्नत अमल है। दोनों हाथ 3-3 बार धोने, ये जैसा कि मैंने पहले कहा, हर उज़्व को 3-3 बार धोना ये सुन्नत है।
مسواک کی جاتی ہے، یہ بھی سنت کا عمل ہے، 3 بار کلی کی جاتی ہے، یہ بھی سنت کا عمل ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، یہ بھی سنت کا عمل ہے۔ اسی طرح داڑھی ہے، گھنی داڑھی ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پر خلال کرے تاکہ اس خلال سے پانی جو ہے وہ جڑوں تک پہنچ جائے۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیاں بعض لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی پیوست ہوتی ہیں، ان کے درمیان خلال کرنا یہ بھی ایک سنت عمل ہے، اور سارے سر کا مسح کرنا یہ ایک بھی سنت عمل ہے۔ قبلہ رخ ہونا، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر یہ میسر آ جائے تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ ثواب ہے۔ یہ کانوں کا جو مسح ہم کرتے ہیں یا گردن کا جو ہم مسح کرتے ہیں یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اسی طرح دیگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مثلاً کہ منہ، ہاتھ، پاؤں دھونے اور سر کے مسح کے الگ الگ سی دعائیں موجود ہیں، تو اگر وہ کسی کو یاد ہوں تو یہ ایک مستحب عمل ہوگا۔ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لینا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اس کے ساتھ وضو مکمل کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیں، یہ بھی ایک نفلی عبادت ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ مختصراً میں نے اس کی کتب تفسیر میں اس کی اور مزید بھی تفصیل موجود ہوگی، میں نے ایک جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو چیزیں نواقض ہیں وضو کو توڑ دیتی ہیں، عمومی طور پر تمام ہم جانتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں جس میں کچھ اشتباہ ہو سکتا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، مثلاً بلڈ ہے، خون کا وجود سے نکل آنا، کسی وجہ سے کٹ لگ گیا تو وہ خون جو بہہ جائے، اپنی جگہ سے بہہ جائے، یعنی خون اتنا نکلا کہ وہ بہہ گیا، اپنی جگہ سے موو ہو گیا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کٹ لگتا ہے اور جگہ سرخ ہو جاتی ہے اور خون نہیں نکلتا، تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر انجیکشن لگوایا تو اس سے بلڈ نکل آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کر کہہ آئی، یعنی پورا منہ بھر کر اس نے کہہ کر دی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ کسی شے کے ساتھ اس نے تکیہ لگا لیا، سہارا لگا لیا اور اعضائے بدن اس کے ڈھیلے پڑ گئے اور وہ سو گیا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک اور بھی ہے کہ رکوع و سجود والی جو نماز ہے اس میں کسی آدمی نے اونچی آواز سے کہکا لگایا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے نماز تو ٹوٹتی ہے لیکن اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کہہ لیں کہ مثلا آنکھ کسی کے اندر خون ہے، اگر وہ آنکھ سے باہر نہیں نکلا اور آنکھ سرخ ہو گئی تو پھر وضو سے نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اگر جب تک وہ ٹپکے نہ، باہر نہ نکلے۔ اسی طرح آپ یوں کہیں کہ خون اتنا ہے کہ کسی کپڑے کے ساتھ وہ اٹھا رہا ہے تو اگر اس کو اس مقدار میں ہے کہ اگر اسے جمع کیا جائے تو اتنا ہو جائے کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ بہہ جائے، بہنے والا بن جائے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال یہ آپ کہیں گے کہ اس مسئلے کی اہمیت بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری عطا فرمائے۔ مکہ مشرفہ میں دوران طواف جب ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو اس مسئلے کی اس وقت آپ کو قدر بھی محسوس ہوگی کہ آپ طواف کر رہے ہیں، اتنی رش ہے اور وضو کا پتہ ہے آپ کو کہ آپ کو اگر وہاں ایسا کوئی مسئلہ دوبارہ وضو کرنے کی حاجت پیش ہو تو کہاں آپ کو جانا پڑے گا۔ طواف کے آپ کے 3 چکر ہوئے ہیں تو وضو کے لیے اگر آپ کو باہر جانا پڑے اور وہاں سے پھر واپس آنا تو لگ بھگ اس کے لیے 2-3 گھنٹے آپ کو درکار ہوں گے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو بڑی اہمیت سے سمجھیں کہ اس میں 2-3 چیزیں بڑی کام کی ہیں آپ کو اس حوالے سے، یعنی بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں۔ ویسے تو تشریح قرآن ہے، ہر چیز کام کی ہے، لیکن ٹیکنیکلی یہ
آپ کو یہ کسی موقع پر کام آ سکتے ہیں، جن میں سے پہلی چیز میں نے کہا کہ وضو کے جو 4 فرض ہیں، مثال کے طور پر جس جگہ پر آپ موجود ہیں حرم کعبہ میں، حالانکہ پانی بڑی مقدار میں وہاں پہ ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ کو اس بھیڑ سے کراس کر کے باہر وضو خانے تک جاتے ہوئے آتے ہوئے جو تکلیف بھی اٹھانی ہے، جو وقت بھی گزرنا ہے، وہ ایک مشقت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا لِیَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالتا۔ وہاں پانی آپ کو اگر ایک گلاس وہ پانی کولر کا بھی مل جاتا ہے، آپ کھڑے ہو کر یہ 4 عضو جو ہیں وہ ان پر پانی بہا دیں تو اب تو دوبارہ وضو ہو گیا آپ کا، یعنی نیچرلی آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو اگر آپ کو وہاں کھڑے کھڑے ہی یا آپ کے پاس چھوٹی سی بوتل موجود تھی تو آپ نے وہاں کھڑے کھڑے وضو کر لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بلکہ کر لینا چاہیے۔ لیکن اب ظاہری بات ہے کہ اگر آپ پراپر وہاں پر بیٹھ کے وضو کریں گے، لائک آپ نے کلی بھی کی اور سارے جس طرح وضو ہے، تو پھر وہ شاید آپ کے لیے وہ موقع نہ بنے۔ تو اس کے لیے یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ایک دفعہ پانی ہاتھ میں لے کے یوں کر لیں، اور ایک دفعہ پانی لے کے یوں کر لیں، مسح کر لیں، اور پانی لے کے پاؤں میں ڈال لیں وہیں کھڑے کھڑے۔ اللہ اللہ خیر سلام۔ تو اس مسئلے کی اہمیت سمجھے، یہ کئی دفعہ ہم نے خود چونکہ کیا ہے۔ اسی طرح جو میں نے ابھی یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں، نواقض وضو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ویل چیئر وہاں چل رہی ہوتی ہیں، کسی دوسرے آدمی کا پاؤں ناخن آپ کے پاؤں سے لگ گیا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا وہ پاؤں میں کٹ لگ گیا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ وہ جگہ سرخ ہو گئی ہے اور وہ اس طرح کٹ ہے کہ بلڈ بالکل نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو اب شبہ ہو گیا وضو میرا رہا یا نہیں رہا۔ اگر وہ بلڈ بہنا شروع ہو گیا تو وہ تو ظاہری بات ہے وضو کیا، لیکن عمومی طور پر ایسا میں نے دیکھا ہے کہ ایسی سچویشن میں بلڈ نہیں نکلتا، وہ کہ کٹ سا لگتا ہے پاؤں میں، جگہ سرخ نظر آتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ اگر پتہ ہوا کہ جناب اگر بلڈ بہے نہ تو وضو نہیں ٹوٹتا، تو بس وہ وہاں بیٹھ کر تھوڑا سا کوئی اہتمام کر لیں تاکہ مزید اگر 2-4 چکر اور لگنے ہیں طواف کے تو اس کی وجہ سے اب وہ زخم کچھ زیادہ بڑھ نہ جائے، تو وہیں بیٹھ کر تھوڑا سا اہتمام کر لیں، اپنے رومال سے کسی چیز سے تھوڑا ریسٹ کر لیں، کسی ٹیشو پیپر سے، تاکہ جب وہاں پانی اگر موجود ہے تو ٹھنڈا پانی اوپر ڈال دیں، وہ زخم ٹھیک ہو جائے گا، یعنی وقتی طور پر اس کا بلڈ جو ہے وہ آگے نکلے گا نہیں، تو وضو تاکہ آپ کا برقرار رہے۔ اب اسی طرح آگے آ جائیے، اس میں تیمم کا مسئلہ آیا ہے۔ تیمم کا مسئلہ اس لیے بیان ہوا ہے کہ مسلمان مجاہدین تو اس جو پیریڈ ہے، یہ میں نے کل عرض کیا تھا، زمانہ نزول جو ہے اس کا وہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے، یعنی 6 ہجری کے بعد کا ہے۔ اب یہ جو زمانہ تھا، یہ اہل اسلام جو ہیں وہ دعوت و تبلیغ کے لیے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ان کے قافلے بھی جا رہے تھے، اور اسی طرح بالخصوص یہ جو واقعہ ہے اس کا تو ایک پس منظر ہے یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی معیت میں تھے، بلکہ اس میں ایک بڑی لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت جناب سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ہار بھی اسی سفر کے اندر گم گیا تھا، ایک سنہری موتیوں کا ہار تھا، اور آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ کہیں راستے میں میرا ہار گم گیا ہے، تو آپ نے چند صحابہ کو سرکار نے بھیجا کہ وہ تلاش کریں، اور اس دورانیے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بی بی پاک کی گود میں سرکار سر رکھ کر آرام فرماتے، اتنے میں حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے دیکھا تو وہ حضرت بی بی پاک کو انہوں نے کہا کہ یعنی کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ جو ہے وہ تاخیر کا، اور تمہارے ایک ہار کی وجہ سے وہ بیچارے گئے ہوئے ہیں ڈھونڈ، وہ تھوڑا باپ ہے نا، خفا تنگ ہوئے۔ تو بی بی پاک کہتی ہیں اس وقت بڑی عجیب کیفیت میرے اوپر تھی کہ میں والد صاحب کی اس سختی کو، ان کی ڈانٹ کو بھی سن رہی تھی، اور دوسری طرف یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا سر اقدس میری گود میں تھا، میں ہل بھی نہیں سکتی تھی، وہ اس پوری کیفیت کو۔ بعد میں جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے پوچھا، پانی کا طلب کیا، پانی موجود نہیں تھا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی،
تو اس کو صحابہ کبار نے کہا کہ آل ابو بکر ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے کہ یہ جو تاخیر ہوئی کہ اور پھر ہم پانی تک نہ پہنچ سکے اور قافلہ رک گیا اور پھر ہمیں نماز پڑھنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل کی اور ہم پر یہ آسانی ہوئی کہ ہم نے اب پانی کے بجائے مٹی کے ساتھ ہم نے تیمم کر لیا اور اپنی نمازوں کو ادا کر لیا۔ اچھا، اس میں ایک بات بڑی اہمیت کی ہے، وہ رہ گئی مجھ سے، یعنی نواقض وضو، جو وضو کو جو توڑنے والی چیزیں ہیں، ان میں ایک بڑی اہم چیز تھی، وہ ہے نیل پالش۔ نیل پالش دو طرح کا سوال بنتا ہے، کیا عورتیں نیل پالش لگا سکتی ہیں؟ بالکل لگا سکتی ہیں، بلکہ عورت اپنے حسن و جمال میں خوبصورتی کے لیے اپنے خامند کے لیے وہ کرتی ہے جو اپنا بناؤ سنگار، اس کو کرنا چاہیے اپنے خامند کے لیے۔ وہ جتنا زیادہ بناؤ سنگار، مطلب زیادہ سے مراد جو ہے کہ جو بھی مناسب جس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، مروجہ، ہر دور کا فیشن بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ بہرحال عورت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے خامند کے لیے بناؤ سنگار کر سکتی ہے ضروری طور جو بھی ہے۔ اب نیل پالش تو بناؤ سنگار کے لیے نیل پالش کا بھی استعمال کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں احتیاط جو ہے وہ دو مقام پر بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک تو نیل پالش اتنی تہ دار ہوتی ہے کہ ناخنوں کی تک پانی نہیں چونکہ پہنچتا، لہٰذا وضو جب کرے گی اور اسے غسل کی حاجت جب بھی ہوگی تو اس بات کا اسے پکا اہتمام کرنا ہوگا کہ اس موقع پر اسے نیل پالش کو اتار کر وضو یا غسل کیا جائے گا۔ اگر نیل پالش کے ساتھ وضو کیا یا غسل کیا، نہ وضو ہوا نہ غسل ہوا، اور اگر غسل اس پر فرض تھا تو وہ ناپاک کی ناپاک رہے گی۔ اس بات کا بہرحال بہت سختی کے ساتھ اہتمام کریں۔ مہندی اس کے حکم میں نہیں آتی، نیل پالش اس کے حکم میں آتی، بلکہ آج کل تو یہ چیزیں اویلیبل بھی ہیں جو اس کو ریموو کر دیتی ہیں فوری طور پر، تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بلکہ اس میں ایک اور میں بتا دوں کہ اگر کوئی عورت مثلا کہتی ہے جی کہ میں نے یہ لگانی ہے، تو اس کو فجر سے لے کر زور کے درمیان سارا دن پڑا ہوا ہے تو وہ اس وقت لگا لے، یا ان ایام میں لگا لے کہ جن ایام میں اس نے نماز یا قرآن نہیں پڑھنا ہوتا، یعنی جب وہ نماز نہیں پڑھتی جن ایام میں، ان ایام میں ٹھیک ہے لگا لے۔ اسی طرح یہاں پر اس کا فلسفہ بھی آپ ذرا غور کر لیں کہ وضو میں اور غسل کا جو اسلام نے ہمیں فلسفہ عطا کیا ہے، اور یہ کسی دیگر مذہب کے پاس نہیں ہے اس طرح کا پرفیکٹ طریقہ بھی پورے وجود کو۔ میں دہلی میں ایک غالباً 1998 میں ہم دلی گئے، حضور سیدنا پیر سید شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ آپ کی معیت میں، تو وہاں پر ہم نے ایک سکھوں کا گردوارہ تھا، وہاں بھی وزٹ کیا۔ تو اس وقت مجھے پہلی مرتبہ 1998 میں یہ پتہ چلا کہ ان کے گردوارے میں انٹر ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک سر کا ڈھانپنا اور دوسرا پاؤں کا دھونا۔ یہ ان کی یعنی ان کا سارا وضو صرف پاؤں کا دھونا ہی ہے گویا کہ۔ تو وہاں جب ہم گئے تو انہوں نے، ہم تو ویسے ہی مسلمان جو ہمارا جس طبقے سے تعلق ہے، سر پہ ٹوپی پگڑی تو عمومی طور پر سب کے پاس ہوتی تھی، لیکن وہاں پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کے سر پہ ٹوپی نہ ہو تو وہاں انہوں نے باقاعدہ طور پر کچھ چھوٹے سے رومال جو ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں کہ وہ ہر آنے والے کو، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے، مذہب اس کا کیا، یعنی جو بھی ان کو وزٹ کرتا ہے تو وہ ان کے سر پر وہ رومال سا باندھ دیتے ہیں، سر کور کر دیتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی طرح وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر ان سیڑھیوں پر پاؤں کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تاکہ پاؤں دھو کے اندر جایا جائے۔ اچھا، ہمارے ہاں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اب ذرا غور کریں کہ کس طریقے سے ایک مکمل اعضائے بدن کے کو 5 دفعہ
منیمم ہمیں دھونے کا کہا گیا ہے کہ آپ اپنا منہ صاف رکھیں گے، ناک صاف رکھیں گے، کانوں تک کا مسا ہوگا، گردن تک، یہاں تک مسا تاکہ آپ فریش ہو جائیں۔ گردن میں جب پانی لگتا ہے اور تھوڑا سا مسا ہوتا ہے تو جسم کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، سر کا مسا لگتا ہے اس سے ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح ہاتھ پاؤں، پورا ایک وجود کا جو قابل استعمال ہے، جو دکھنے والا ہمارا جسم کا حصہ ہوتا ہے لباس سے باہر، تو اس کو دھونے کا 5 دفعہ انتظام ہے۔ اور آج ہمارے اس موجودہ حالات میں جب کرونا کی وبا ہے تو سب سے زیادہ جس بات پر فوکس کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے کہ ایک تو ہاتھ دھونا، اور پھر دوسرا ان ہاتھوں کو اپنے اس وجود کے سر کے حصے سے دور رکھنا، یعنی آپ یوں کہیں کہ شولڈر سے اوپر ہاتھ نہ جائیں، بس یہ آپ نے عادت بنانی ہے ان دنوں میں۔ بلکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں، مجھے اتنا اندازہ ہو رہا ہے شاید اگلے 1-2 سال کے لیے ہمارا لائف سٹائل کے اندر یہ چیزیں اب شامل ہو جائیں گی۔ پاکستان والوں کو تو ابھی اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک عالم دین، میں نے کل بھی اشارہ دیا تھا، وہ عجیب طرح کی گفتگو وہاں لوگ کر رہے ہیں کہ یہ کرونا ہے بھی یا نہیں، کچھ کرونا ہے، ڈرونا ہے، یہ اس طرح وہ ابھی کسی اور چکروں میں ہیں، ان کو ابھی تک اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں تو لگ سمجھ گئی ہے نا کہ یہاں برطانیہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو بالکل سمجھ میں آ گئی ہے، ہر طرح سمجھ میں آ گئی ہے۔ اٹھتے ہوئے جنازے بھی ہم نے دیکھے ہیں، اپنے دوست ساتھی سنگی ہم سے بچھڑ گئے ہیں، ہمیں اندازہ ہے۔ اور آج غالباً 9واں جمعہ تھا جو ہم نے نہیں ادا کیا، ماہ رمضان کے جمعے نہیں پڑے، مسجدوں کو دیکھا نہیں ہے۔ اس کا احساس پاکستان والوں کو کیا ہو سکتا ہے؟ گپیں ہی ہو سکتی ہیں، تبصرے کرتے ہیں بڑی بے دردی سے، جب تبصرے کرتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جو لوگ اس مرض سے گزرے ہیں اور ٹھیک ہوئے ہیں، 10-10 دن 15-15 دن وہ گھروں میں تڑپتے رہے ہیں، کچھ مر گئے ہیں۔ تو پاکستان میں تو ابھی تک جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ نکال دیتا ہے، اتنا احساس نہیں ہے کہ یہ کیا گزر رہی ہے۔ بہرحال لائف سٹائل چینج ہو جائے گا۔ ہمارے بچے یہاں گھروں میں بیٹھے ہیں، بے روزگار ہو گئے ہیں، ہزارہ بچے۔ ہمارے وزیر اعظم پاکستان صاحب اور وہاں کے لوگ ابھی بھی اوورسیز پاکستانیز کی طرف کہتے ہیں جی ہماری مدد کریں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ ان لوگوں سے مدد آپ مانگ رہے ہیں جن کے پورے گھروں میں بیٹھ کے ہیں، کچھ دنیا سے جا چکے ہیں۔ صبر سب سے بڑی مدد ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ بحیثیت حکمران کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے اپنی قوم کو کہ صبر کرے اور نماز سے یعنی اللہ سے مدد مانگے۔ یہ کہنا حکمران پر فرض ہے۔ آپ نے یہ سمجھ لیا یہ مولوی کا ہی کام ہے، مولوی یہ بات کہے۔ اگر ایک حکمران جب بات کہے گا نا، پوری قوم کو کہے گا کہ اے قوم، اللہ کہتا ہے صبر کرو اس موقع پر، اللہ کہتا ہے نماز سے مدد لو۔ حکمران کی زبان سے یہ جب جملے نکلیں گے اس کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے۔ مولوی تو جب سے پیدا ہوا ہے، جوان ہوا ہے، ساری عمر مولوی نے یہی کہا ہے، اور ہم تو یہی کہتے کہتے مر جائیں گے۔ ہماری زبانوں میں شاید وہ تاثیر نہیں ہے، یا کچھ ہے، یا جو بھی ہے، ہمارا معاملہ کچھ مختلف ہے ہم جیسوں کا۔ بہرحال آپ وضو کے اس فلسفے پر غور کریں کہ وضو کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیثیں نہیں رکھی کہ اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، درجنوں اس کے فضائل وضو کے حضور علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔ اس کا قیامت والے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اعضائے وضو جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، وہ روشن ہوں گے۔ بلکہ بخاری شریف میں یہ لفظ آتے ہیں کہ اور جو زیادہ اپنے اعضاء کو چمکانا چاہتا ہے تو وہ کچھ زیادہ حصہ، ہمارے بزرگ جو تھے وہ یہاں کہنیوں تک نہیں، وہ یہاں کندھوں تک وہ باقاعدہ پانی بہایا کرتے تھے، وضو پہ بڑا وہ اہتمام کرتے تھے، وضو کے روحانی بڑے فائدے ہوتے تھے انہیں۔ میں آپ کو اگر سناؤں نا اس کے
کہ اس وضو کے روحانی صوفیاء کے نزدیک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور ہمارے مشائخ چشت اللہ 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 ایسے ایسے واقعات ہیں جو اس پاکیزگی سے انہیں حاصل ہوتے تھے پاک رہنے سے. لیکن آج کی سائنٹیفک دور میں اس وقت ساری دنیا جو ہے وہ یہی آپ کو کہہ رہی ہے ہاتھ دھوئیں اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کے قریب اس طرح نہ کریں. تو جناب آج ہمیں سمجھ جانا چاہیے اسلام کی ہر تعلیم کے اندر میرے لیے آپ کے لیے نفع ہی نفع ہے فائدہ ہی فائدہ ہے. ہم نے جان بوجھ کر اپنی زندگیوں کو ہلاکت میں ڈالا, کچھ مزے لیے, وقتی کے لطف ہے, اور وقت کو ہم نے ضائع کیا. اپنی زندگی میں سب سے بڑا جو ہم ظلم کرتے ہیں ہم وقت کا ضیاع کرتے ہیں. وقت کو مت ضائع کریں. ہر شخص, عورتیں بھی, بچے بھی, جوان بھی, بوڑھے بھی, فضول ہم اپنے وقت کو کسی نہ کسی چیز میں آپ خرچ کریں. کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ سے ہو رہی ہو, یعنی ہر طرح کا خیر کا کام جو بھی ہے آپ کرتے رہیں. لکھنا ہے, پڑھنا ہے, کوئی کام بھی ہے, آپ اپنا وقت جو ہے وہ استعمال کریں. ہمارے ہاں سب سے میں آج کل آپ کو کہوں کہ اس تھوڑی سی زندگی میں آپ اتنا وقت ضرور نکالیں کہ آپ روزانہ کچھ وقت دین کو دینے, کہ ہم نے دین کا یہ حصہ پڑھ لیا, دین کا یہ حصہ سیکھ لیا, اور پھر دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نماز جو ہے وہ کسی حال میں نہ چھوڑیں, کسی حال میں نماز کو نہ چھوڑیں. اب ذرا اندازہ لگائیں نا کہ اس جگہ کے اندر جو میں نے آیت پر جس پر تبصرہ کر رہا ہوں کہ مٹی تک کے سے آپ نے, اگر پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر لیں. کریں کیوں تیمم کریں کیوں؟ نماز کے لیے. نماز کی اہمیت کا آپ اندازہ ہے. پیچھے جب ذکر مسافر بھی ہے تب بھی نماز, بیمار ہیں تب بھی نماز, کھڑے نہیں ہو سکتے تب بھی نماز, بیٹھ نہیں سکتے تب بھی نماز, اشارے سے نماز. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لیں. نماز ہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جل و علا شان یہ ماہ رمضان المبارک, اس کی خیر رحمت برکت مجھے آپ ہم سب کو نصیب فرمائے, اور یہ ماہ رمضان المبارک ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا کر دے. ہم اپنی زندگیوں کو پھر سے ایک ریویو کریں اور اپنی اصلاح کریں, اپنے آپ کو دیکھیں. میں اپنے احوال کی اصلاح کروں, ہر شخص انفرادی طور پر اپنے احوال کی اصلاح کرے, اپنی زندگیوں کا جائزہ لے اور اپنے سامنے حالات کو دیکھے, تھوڑا دھیمے ہو کر, تھوڑا صبر کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ, جذبات سے نکلیں. دنیا فقط زندگی جذبات کا نام نہیں ہے, یہ ایک حقیقت کا نام ہے, اور حقیقت یہی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واحذروا. اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ فرماتا واحذروا, اللہ سے ڈرو اس بات کے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا, فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو کھلے واضح طریقے سے تمہیں بات کا پہنچانا تھا. اس ناکارہ نے جو باتیں پہنچائی ہیں اب تک, یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سرکار کی غلامی میں ہم نے وہ باتیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ تک پہنچا دی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.